تو فرینڈس میں ہوں نوید اختر ہاشمی، جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 66 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو فرینڈس ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات ہے کیا۔ کام کی بات وہی ہے جو کسی سے ہم نے سنی ہے یا ہماری کوئی آپ بیتی ہے یا کہیں سے ہم نے پڑھی ہے، یا کوئی ایسی بات جس نے ہماری زندگی کے اصولوں کو بہتر کرنے اور ہماری زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو سی ہیں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں، سوسائٹی سے لرن کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تو آج کی کام کی بات جو سی ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام بہت فیمس ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت اچھے سلطان تھے، بڑا نام ہے ان کا۔ تو ان کے دور میں نا چوریاں بہت زیادہ ہونے لگ پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چور جو سے باز ہی نہیں آ رہے، بڑا کہا کوتوالوں کو، چور سپاہیوں کو کہ ان کو پکڑو، مگر کچھ قابو نہ آ رہا تھا۔ تو آخر ایک دفعہ انہوں نے کہا کیا کیا کہ وہ پرانے دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ بھیس بدل لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ بھیس بدل کے نا خود انہوں نے کہا کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ یہ چور جو ان سے کون سے ہیں، کہاں پر ہیں، تو یہ چوریاں کیسے کر رہے ہیں۔ تو آگے وہ انہوں نے چوروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو آگے ساری رات گھومتے پھرتے پھراتے کافی 2-3 گھنٹے گھومنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک گروپ 4-5 لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپس میں پلاننگ کر رہے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی بھی ان کے پاس چلے گئے۔ سلطان نے جا کے ان سے کہا، سلطان نے اب حلیہ جو سا تھا وہ غریبوں والا اپنایا ہوا تھا، سارا یعنی کہ غریب آدمی والا لباس تھا۔ تو جب انہوں نے چوروں تک اپروچ کی تو ان سے کہا کہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیجئے، میں یہاں مسافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو چور ہیں، ہم تو یہاں چوریاں کرتے ہیں، تم نے پھنسنا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہمیں تو مار پڑ سکتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ نہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود بے روزگار ہوں، میرے بھی مسائل ہیں، مجھے بھی چوری کرنی ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم چور اس کو بناتے ہیں جس کے پاس کوئی فن ہوتا ہے، تو ہمارے جو سارے دوست ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کیا کیا فن ہے، میں بھی اپنا فن پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا جی مجھ میں یہ ہے کہ میں بڑی سے بڑی جو سی لمبی سے لمبی اونچی سے اونچی دیوار جو سی ہے وہ میں کراس کر لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی میں موٹی سے موٹی دیوار کو جو سا میں کسی نہ کسی طرح اس میں سوراخ کر کے نکل جاتا ہوں۔ تیسرے نے یہ کہا کہ جی میں جانوروں کی بولی جو سی ہے وہ میں سمجھ لیتا ہوں۔ چوتھے نے یہ کہا کہ میں یعنی کہ نا میرا یہ فن ہے کہ میں سونگ کے پتہ چل جاتا ہے مجھے کہ اس طرف خزانہ ہے تو میں اس طرف کو چل پڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ سلطان محمود غزنوی سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس کیا فن ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی ایک فن ہے، میں یہ ہے کہ اگر چور کو سزا ہو جائے اور وہ تختہ دار پہ چڑھنے لگے تو میں اگر اپنی داڑھی ہلا دوں، اشارہ کر دوں تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کو معافی مل جاتی ہے۔ وہ چور بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو فن ہمارے پاس بھی نہیں ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے ان کو ساتھی بنا لیا۔ انہوں نے کہا پلاننگ کیا؟ انہوں نے کہا جی اب آج ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کے محل میں چوری کر لیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب آگے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ جیسے چلنے لگے تو آگے نا ایک کتا بھونک رہا تھا، تو وہ جانوروں کی بولی سننے کا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے سمجھ ہے، اس نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ آپ کے درمیان میں ایک بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، مگر انہوں نے حلیہ دیکھا تو اس نے کہا ہمارے درمیان کیا بادشاہ ہے، کتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں یہاں ایک بات ہے کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ باتیں غلط ہے، پھر بھی ہم کر جاتے ہیں۔ حالانکہ کتے نے ان کو وارن کر دیا تھا کہ تمہارے درمیان بادشاہ ہے، مگر انہوں نے کان نہیں دھرے، خیر چوری کرنے نکل گئے۔ بادشاہ کے دربار میں چوری کی، چوری کر کے آ کے آپس میں انہوں نے بانٹ کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کرنے کے بعد کیا کیا کہ بادشاہ کو جب سلطان محمود غزنوی کو بھی حصہ دے دیا، اس نے کہا جی یہ لے ہمارا حصہ بھی بٹ گیا، اب چلو اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا دیکھو ہمارا بڑا اچھا گروپ بن گیا ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ مجھے ساتھ اپنا ایڈریس دے دو تاکہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ لوگوں کو بلا لیا کروں گا، مل کے چوریاں کیا کریں گے۔ وہ لوگوں نے بڑی خوشی، انہوں نے کہا جی پورا ساتھ دیا اس نے چوری میں ہمارا۔ تو انہوں نے اس کو سلطان محمود غزنوی کو اپنے ایڈریس دے دیے۔ اب ایڈریس دے کے وہ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں آگے آ کے ریسٹ کیا، سوئے، صبح اٹھ کے اپنا دربار لگایا۔ جیسے دربار لگایا تو وہ جو سپاہیوں کو انہوں نے وہ لسٹ دی جن میں ان چوروں کے نام تھے، ان کے ایڈریس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان بندوں کو پکڑ کے لاؤ۔ جب پکڑ کے لائے تو پکڑ کے لے کے آئے تو ان میں سے ایک بندے کا یہ بھی فن تھا، ان چوروں میں سے، ان چوروں کے گروپ میں ایک بندے کا یہ فن تھا،
وہ کہتا تھا کہ میں رات کو جس بندے کو میں ایک دفعہ زندگی میں جس کو میں ایک دفعہ بندے کو دیکھ لیتا ہوں نا، تو میں اس کو جب بھی دوبارہ ملتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی چوروں کے گروپ میں ایک بندہ اس طرح کا بھی تھا، سب نے اپنا جب فن بتایا تھا۔ تو اب بادشاہ کے پاس سامنے جب چوروں کو لایا گیا، انہوں نے کہا ان کو سزا دے دو، کیونکہ ان کا میں خود گواہ ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے چوری کی، تو ان کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، ان کو پکڑ کے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے۔ جب تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے جانے لگے تو ان میں سے جو بندہ تھا جس نے اپنا فن بتایا تھا کہ وہ کسی بھی بندے کو ایک دفعہ ملتا ہے، جب دوسری دفعہ ملتا تو وہ پہچان لیتا کہ میری اس سے پہلے ملاقات ہو چکی، اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، بات کریں۔ محمود غزنوی کو، حضرت سلطان محمود غزنوی کو ساتھ سائڈ پہ لے گیا اور جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ رات ہمارے ساتھ آپ نے مل کر چوری کی ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کریں گے، تو اب آپ نے اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ تختہ دار پر چڑھتا ہے اب داڑھی ہلا دے تو اس کو معافی مل جاتی ہے، اس لیے ہم جو ان سے ہیں، ہم آپ کے ساتھی تھے تو اب ہماری جان بچائیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں، تو چوری میں آپ ہمارے ساتھی تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے مل کے ساتھ دیا کریں گے ایک دوسرے کا، تو اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ خیر سلطان محمود غزنوی کیونکہ وعدہ دے چکا تھا ان لوگوں کو اس وقت کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، بادشاہ نے کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کروا دیتا ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، مگر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد چوری نہیں کرو گے۔ انہوں نے سب چوروں کو بلا لیا، انہوں نے کہا جی یہ وہی والا بندہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے کہا میں وہی ہوں، مگر میں بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں اپنی داڑھی سے ہلا کے آپ لوگوں کو بخش سکتا ہوں، مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آئندہ کے بعد آپ کوئی چوری نہیں کریں گے، ورنہ اگر میں نے تمہارے دوبارہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تو اب میں جو ہے اب دوبارہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اب آپ کا مزید اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دینے والا، آپ کو میں نے پکڑ لیا۔ چوروں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم کوئی بھی چوری نہیں کریں گے، اپنی محنت مزدوری کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی محنت مزدوری کا جو سا تھا جو بھی ان کا انتظام کیا اور آئندہ سے ان کو چوری سے توبہ کروا کے ان کو بخش دی۔ یہ تو ہے ہماری سٹوری۔ دنیا میں بہت سارے لوگ فن رکھتے ہیں، فن کا پازیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر فن کا ایک پازیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا نیگیٹو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ سوچیں چوری کی پلاننگ کر سکتا ہے وہ اپنے بزنس کی پلاننگ بھی تو کر سکتا ہے۔ جو بندہ چوری کے لیے اتنا بڑا خطرہ لے سکتا ہے وہ اپنے بزنس کے لیے بھی تو اتنا بڑا خطرہ لے سکتا ہے۔ بزنس میں رسک لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تو رسک لے سکتا ہے۔ تو آج جدید دور ہے، آج تو بزنس ہے، یقین کریں آج وہ دور آ گیا ہے کہ ایک بندہ 1 روپے کی چیز لے کے وہ 10 روپے کی بیچ سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری بیٹی کی سالگرہ تھی، تو بیلون والے باہر جو تھے وہ 25 روپے کا بیلون بیچتے ہیں، تو میں چلا گیا ادھر مارکیٹ میں، تھوک کی مارکیٹ میں گزر رہے تھے، تو میری بیٹی نے بیلون دیکھ لیے، وہاں انہوں نے پراپر بیلون لینے، میں نے بیلون کا وہ لیا پورا، وہ جو بنا ہوا تھا جس پہ کافی سارے بیلون تھے، تقریباً کو 50 کے قریب بیلون تھے اس میں، تو وہ جب میں نے لیے تو میں نے کہا کتنی قیمت؟ اس نے کہا جی 120 روپے۔ میں نے 120 روپے میں نے تقریباً وہ 30 35 یا 40 بیلون تھے جو میں نے لیے، میں حیران ہو گیا کہ یہ جو سی ایکچولی تو یہ 2-3 بیلون بکتے ہیں اتنے کے، اور یہ باقی جو سے اتنے بیلون جو سے یہ سارا منافع ہے۔ صرف چھوٹی سی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو بھی دماغی آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے لگائیں، ان کو اچھی جگہ پہ لگائیں، تو پھر آپ کو کسی یعنی کہ نا اس طرح کی بیڈ ایکٹیویٹی یا نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس جو بھی، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی فن تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فن تو ہوتا ہے، اور نہیں کچھ ہوگا تو اس کے پاس دماغ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر دماغ ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ بیوقوف سے بیوقوف بندے بھی جو سے ہیں نا وہ بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں، تو اپنی صلاحیت کے ذریعے اپنے روزگار کو کمائیے، ٹھیک ہے، وہ اس سے آپ مطمئن بھی رہیں گے، آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈر بھی نہیں رہے گا۔ ایک اور بات اسی ویڈیو کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم کہتے ہیں اس وقت بادشاہ جیسے ہمارے ساتھ تھا نا، بادشاہ جیسے وہ چوروں کے ساتھ تھا تو وہ ہر چیز آبزرو کر کے اس نے کہا تھا کہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم بھی جو گواہ کر رہے ہیں نا اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی نہیں مانگنی وہاں، یہاں تو عدالت گواہ مانگتی ہے نا، کہتی ہے کہ ثبوت لے کے آؤ تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ تو جب اللہ کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا تو وہاں گواہ نہیں آنا، وہاں اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ نے کہنا کہ یہ سارا کچھ، وہاں آپ کا جسم گواہی دے گا، آپ کی پور جو سی ہے نا وہ گواہی دے گی کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کا ہر چیز گواہی دے گی۔ اس لیے جو سا ہے اچھے کام کیجئے، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجئے،
اور پازیٹیو رہیں، اچھا کچھ پرفارم کریں، اچھے طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنے کی کوشش کریں. تو بہترین طریقہ کار تو یہی ہے زندگی کا کہ ہم اس سٹوری سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو فٹ کریں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ یقیناً آبزرو ہے. یہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ایک طرف ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا محلے میں کیسے اٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا سٹائل، کولیگز، ہر چیز ہماری نوٹ کی جاتی ہے اور بعد میں وہ کوٹ کی جاتی ہے، ریفرنس دیا جاتا ہے اس کا. اس لیے تمام اپنی لینگویج، باڈی لینگویج، اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز دھیان سے رکھیں، جس کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کریں، لا کے لوگ آپ کو بعد میں آپ کا فن کریں، آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھیں. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور ریکمینڈ کیجیے اسٹوڈنٹس کو، ریکمینڈ کیجیے اپنے کولیگس کو، تاکہ جو بھی میں نالج ٹرانسفر کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.